اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ کسی کا ویڈیو ابھی بھی آن ہے پلیز آف کر دیں ویڈیو۔ چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک۔ سعودی عرب کا تو آج سیکنڈ ہے جو باہر ہیں، اور کچھ لوگوں کا الحمدللہ آج انڈیا والوں کا فرسٹ ہے رمضان۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول کرے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سے میسیجز آئے مجھے، پر شاید ہو سکتا میں سب کو رپلائی نہیں کر سکی، تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اور سب کو جو ہے میری طرف سے رمضان مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول کرے، ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بہت بابرکت بنائے، اور ہم کو خوب اچھی یہ مہینے کی قدر کر اس کی جو ہے صحیح طریقے سے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنائے، کیونکہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسا میں ایک حدیث یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے زمانے میں جو ہے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے خواب میں جو ہے دو صحابہ اکرام جو ہے آتے ہیں، اور وہ دونوں صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا ہوتا کہ وہ دونوں نے ایک ہی دن میں ایمان قبول کیا تھا۔ وہ دونوں صحابی جو تھے ایک ہی دن میں ایمان قبول کرے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہوا تھا کہ دونوں بھی بہت زیادہ محنت کرتے تھے دین کے اندر، اور جہادوں میں شامل ہوتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور ایک جہاد میں ایک صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسرے صحابی زندہ رہتے ہیں، وہ صرف جنگ میں شریک تھے، اور پھر دوسرے صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو صحابی تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، موسٹلی طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو یاد نہیں آ رہا میرے کو صحابی کا نام۔ تو انہوں جو ہے جب خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا کہ جو صحابی 1 سال کے بعد انتقال ہوا انہوں جنت میں پہلے داخل ہو رہے، اور دوسرے جو صحابی جس کا جو شہید ہو گئے تھے جنگ میں 1 سال پہلے، انہوں جنت میں بعد میں داخل ہو رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرشتہ جب پہلے ایک صحابی کو داخل کر دیتے، دوسرے صحابی کو داخل کر دیتے، پھر اب ان کے قریب آتے اور بولتے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، اور آپ کو جو ہے ابھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتے اور پوچھتے کہ اللہ کے رسول یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو شہید ہے ان کا تو درجہ بہت اونچا ہے، تو پھر یہ کیسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ فرشتہ پہلے جو ہے 1 سال بعد انتقال ہونے والے صحابی کو جو شہید نہیں ہوئے تھے ان کو پہلے داخل فرمائے، اور شہید صحابی کو جو ہے بعد میں داخل فرمائے۔ تو ان کو تشویش بھی ہوئی، اور پھر جو ہے کیونکہ صحابہ اکرام بہت زیادہ علم میں، دین میں، عمل میں حرص رکھتے تھے، تو انہوں سوچے کہ کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا درجہ ملا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو نہیں معلوم ہے، کیا تم نہیں دیکھے کہ جو صحابی 1 سال کے بعد انتقال ہوا انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی، اور ان کو جو ہے رمضان کے روزے ان کو ملے، اور رمضان کی عبادتیں ان کو ملی، جس کی وجہ سے ان کا درجہ پہلے صحابی کے بنسبت جو شہید ہوئے تھے ان سے بڑھ گیا۔ تب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کا درجہ کم ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ رمضان کی عبادت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص رمضان کی عبادت صحیح ڈھنگ سے ادا کرے
تو اس کو شہید کے درجے کے برابر یا اس سے بڑھ کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. مقام تو اس کا زیادہ رہے گا، پر اجر جو ہے یا رمضان کی قدر کرنے والوں کو بھی کچھ کم نہیں ملے گا. تو چلیے یہ حدیث کے ساتھ ہم لوگ اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ مائدہ الحمدللہ ہم لوگ کا کل ختم ہوا تھا اور ہماری کچھ 25 آیتیں بچی ہوئی تھی، تو ہم لوگ وہ پہلے کور کر لیں گے، پھر اس کے بعد سورہ انعام کی طرف ہم لوگ انشاءاللہ بڑھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے آیتیں شروع کریں، میں 2 آیتوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کرنا چاہتی ہوں. کل ہم لوگ آیت نمبر 96 پہ رکے تھے، رائٹ؟ تو ابھی آپ لوگ یہ کریے کہ آیت نمبر 90 نکال لیں، آیت نمبر 90، ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اسی لیے لے رہی ہوں کیونکہ یہاں پر اس آیت کے بارے میں کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ آیت پھر سے دیکھیں گے ایک بار اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آیت نمبر 3، اوکے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ سب جو ہے یعنی کہ شیطانی کام ہے، گندے کام ہے. رجس کا مطلب جو ہے گندگی کو کہتے ہیں، گندے کام کو کہتے ہیں. تو خمر کے بارے میں تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے. اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے ازلام کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا تھا اور کچھ لوگ انصاب کو نہیں سمجھے. اب دیکھیں کہ یہ سملر آیت ہماری آلریڈی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں گزر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ آلریڈی اس کے بارے میں پڑھ لیے تھے، تو میں اسی لیے یہاں پر مزید تشریح کی ضرورت نہیں سمجھی. وہاں پر ہم لوگ ازلام پڑھے تھے، ہوپ فلی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو ہم لوگوں نے ازلام میں پڑھا تھا کہ ازلام ایکچولی وہ زمانے میں ایروز ہوا کرتے تھے جس کی بنا پر وہ لوگ اپنے قسمتیں معلوم کرتے تھے. تو یہ ایک ایروز کی شکل ہے جس سے قسمت معلوم کی جاتی ہے. تو یا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہوا میں تیر جو ہے پھینکا جاتا تھا، اگر تیر رائٹ سائڈ گیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور لیفٹ سائڈ گیا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایسا وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کوئی بات جو ہے بنا لی تھی. تو اب یہاں پر آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 3 دونوں میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. آیت نمبر 3 میں کیا بتایا گیا تھا کہ جو ہے سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، نیز یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اس کو ڈیفائن کر رہے کیا کہ پاسوں کے ذریعے سے، یعنی کہ یہ ایروز کے ذریعے سے، یہ ازلام کے ذریعے سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے. تو ڈیٹیل آلریڈی آیت نمبر 3 میں سورہ مائدہ کی آ گئی. اب یہی چیز جو ہے یہاں پر فائنل اس کے بارے میں احکام آ رہا کہ یہ چیز حرام ہے ہمارے لیے اور شیطانی کام ہے. کیا؟ ازلام، یعنی کہ ایروز، جس سے جو ہے قسمت. اب آج کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ استعمال کیا جاتا ہوگا قسمت معلوم کرنے کے لیے، جیسا ہم اس سے پہلے بھی پڑھے تھے نا، فال گیری کرنا، فال کھولنا، جیسا کنڈلی ملانا بولتے نا، یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کنڈلی ملانا. ہاروسکوپ ہے، اس کا استعمال کرنا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ طوطے کا بھی استعمال کرتے ہیں. طوطا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ چٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ طوطا وہ چٹی اٹھا کے بتاتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا الگ کرنے والا ہے. اور پھر جو ہے اس کے اندر آپ کے فارچون کوکیز بھی اس کے اندر آئیں گے. کوئی پونڈ میں جو ہے 1 روپیہ کی کوائن یا پھر جو بھی ڈالرز یا جو بھی ڈالا جاتا، کوائن ڈالا جاتا قسمت کے واسطے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، یعنی کہ قسمت معلوم کرنے کی تمام چیزیں. اور پھر ایون اس کے اندر جو ہے لاٹری بھی آ جائے گی، جیسا جو لاٹری جو ہے اٹھا کر جس کی قسمت میں ہے ان کے وہ پیسے، تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے حرام ہے. ٹھیک ہے؟ تو ازلام سمجھ میں آ گیا. قسمت معلوم کرنے کے جو ایروز ہوتے ہیں یا جو بھی چیز
قسمت معلوم کرنے کے لیے آج استعمال ہوتی، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور انصاب جو ہے نسب سے ہے، یہ نسب بھی ہمارے پاس جو ہے گزر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمائے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، ٹھیک ہے، کہ اور وہ بھی چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے جو نصب پہ، یعنی کہ نصب کا مطلب جو ہے نصب کیا گیا، نصب مطلب گاڑا گیا۔ تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں یا وہ زمانے میں جو آستانے ہوتے ہیں جس میں کوئی راک یا کوئی پتھر سٹون گاڑا جاتا ہے، یا پھر کوئی اسٹیچو ہوتا ہے، یا کوئی عمارت مونیومنٹ جو ہے بنا جاتا، جو ایک انڈیکیشن رہتا، کوئی چیز کی یاد کا انڈیکیشن رہتا، کوئی بت کی یاد کا، کوئی دیوی دیوتا کی یاد کا، کوئی خاص جو ہے اوکیشن کی یاد کا، یا کوئی جو ہے بڑے جو مر گئے پہلے کے جو بھی کوئی اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، ان کی موت کے یاد کا جو بھی وہاں پر ایک علامت بنائی جاتی، چاہے اس کے اندر کوئی بت رہو یا بت نہ رہو، کوئی اس کے اندر جو ہے باڈی ڈیڈ باڈی کسی کی رہو یا نہیں رہو۔ بعض لوگ کیا ہے بغیر ڈیڈ باڈی کے بھی جو ہے ایک علامت بنا لیتے، بس اس کی جو ہے پوجا کرنا جو ہے شروع کر دیتے۔ تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آستانوں پر ذبح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب وہی سیم بات جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 90 آف سورہ مائدہ میں بھی بتا رہے کہ انصاب ایسی جگہیں جہاں پر آستانے، پھر وہاں پر لے کر جا کر جو ہے کچھ چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، کچھ جو ہے بھینٹ چڑھاتے ہیں، کوئی ذبح جو ہے جانور لے کر جا کر ذبح کرتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں جو ہے جہالت کی زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہی قسم کا تو شرک اطراف پھیلا تھا۔ ہر کوئی ایک چیز کی یادگار بنا لیتے تھے، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایک ہسٹری ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہوتی تھی، اور وہ کہانی کی بنا پر جو ہے اس سے لوگ عقیدت کرتے تھے، اور عقیدت کر کے جو ہے اس کی بھینٹ چڑھاتے، اس کے پاس جو ہے جا کے پھول چڑھاتے، اور کچھ بھی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، جانور ذبح کرتے، یہ تمام چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اب حرام ہے، یہ شرک ہے، اب یہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو 4 چیزیں مینشن کرے اللہ تعالیٰ، ایک تو وائن، خمر، شراب اللہ تعالیٰ بول رہے، دوسرا میسر یعنی کہ گیمبلنگ، جو آپ یا گیمبلنگ سے ریلیٹڈ اینی تھنگ، یعنی کہ اگر کوئی جو ہے کرکٹ بھی کھیل رہا اور اس کے اوپر پیسے لگا رہا تو وہ بھی حرام ہو جائیں گا۔ تو گیمبلنگ جس میں پیسے لگا کر کوئی بھی چیز کھیلی جاتی ہے اس کو حرام کنسیڈر کیا جائے گا۔ وہ گیمز جو ہم انڈور گیمز جو ایز اے فن کے لیے کھیلتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے وہ جو ہے آپ کا جو ہے کوئی اسنیک لیڈر رہو، آپ کی کوئی اور جو ہے کارڈز رہو، اونو رہو، کوئی بھی آپ کے گیمز رہو، تو یہ اگر آپ ایز اے فن جو ہے استعمال کریں، ہاں کنڈیشنل کہ اس میں جو ہے ایک یہ چیز کہ آپ جو ہے اپنے اسلامی لمٹس کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے آپ کو، دوسرا جو ہے آپ کو نامحرم سے جو ہے آپ کو احتیاط کرنے کا ہے، اور تیسرا اتنا وہ گیم میں انوالو نہیں ہو جانا ہے کہ آپ کو اپنی نمازوں کا اور اللہ کی عبادت سے جو ہے دور ہو جا رہے، یعنی کہ اوکیشنلی کبھی کبھی از اوکے، پر بہت زیادہ جو ہے انوالومنٹ اس میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز کا بھی جو ہے ہم کو خیال رکھنے کا ہے۔ پھر تیسری جو ہے انصاب، یعنی کہ وہ جگہیں جہاں پر جو ہے وہ جگہ جہاں پر کوئی علامت ہے، کسی جو ہے عقیدت کی علامت ہے، تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، وہ پتھر ہو سکتا، کوئی جو ہے جگہ ہو سکتی، پلیس ہو سکتی، جھاڑ ہو سکتا، مونیومنٹ ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، دیول آپ بول سکتے اس کو، آستانے آپ بول سکتے، آج کے زمانے میں آستانے بول سکتے، اور پھر جو ہے ازلام یعنی کہ وہ چیز جس سے قسمت معلوم کی جاتی ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے ڈائس کے بارے میں بڑا سا کانٹرڈکشن ہے کہ بھئی ڈائس جائز ہے نہیں جائز ہے، تو اب اس کے بارے میں جو ہے آپ لوگ سیلف مزید تحقیق کر لیں۔ میرے علم کے حساب سے جتنا مجھے معلوم ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ گیمبلنگ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھائی پرسنل آپ لوگوں کا علم ہے، آپ لوگ اس کے اندر مزید تحقیق کریے، مزید علماء اکرام سے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں جس کا ہم اپنی مرضی سے ڈائس، یعنی کہ ڈائس وہ زمانے میں جو ہے شاید ہی جو ہے موجود تھا، آئی ڈونٹ نو، تو جو ہے وہ لوگ ہاں البتہ کچھ گیمبلنگ کے گیمز میں انوالو تھے، تو حدیث میں بھی آئے کہ ایسے گیمبلنگز کی گیم میں انوالو ہونا گویا کیا ہے پگ کی خون میں اور اس کے جو ہے چربی گوشت میں جو ہے ہاتھ ڈبانا، خون میں ہاتھ ڈبانا ہے، پگ کے خون میں ہاتھ ڈبانا، ایسی کچھ حدیث جو ہے آتی ہے، پر اس کے اندر جو ہے کچھ لوگ اس سے ڈائس اس کے میننگ جو ہے بناتے ہیں، پر وہ زمانے میں
جو گیم استعمال ہوتا تھا ایز اے گیمبلنگ کے طور پہ اس کا ذکر ہے، نہ کہ ڈائس کا. بہرحال یہ کانٹرڈکٹنگ ٹاپک ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ سیلف اس کے اندر جو ہے علم حاصل کریے، اور ساتھ میں جو ہے اگر احتیاط کے لیے کوئی چھوڑنا چاہ رہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی ایمان کی جو ہے وہ دلیل. اچھا یہ ہو گیا. اب ہوپ فلی یہ کلیئر ہے، اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. پھر آیت نمبر جو ہے 93 میں آپ آئیے. بہت اہم آیت ہے، ہم لوگ کل ایسے ہی گزر گئے، حالانکہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ آپ جو ہے آیت میں 93 کی سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اب یہاں پر کیا کی بات چل رہی تھی؟ شراب کی ممانعت کی بات چل رہی تھی، اور شراب آلریڈی اللہ تعالیٰ جو ہے شراب اور یہ چاروں چیزوں کے بارے میں آلریڈی پیچھے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد بھی جو ہے کچھ لوگ اس میں انوالو تھے، یا فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہے اور بول رہے فجتنبوہ، کیا ابھی بھی تم نہیں رکنے والے ہو؟ یعنی کہ پہلے تو بول دیا اللہ تعالیٰ کہ شراب میں تھوڑا اچھائی ہے پر بہت زیادہ برائی ہے. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ سیکنڈ سورہ نساء میں بولے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہے تو مت آؤ نماز کی حالت میں شراب مت پیو بولے، یا پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ بولے. اب اس کے باوجود بھی ہو سکتا کہ کچھ ابھی اس میں انوالو تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اس سے رکنا چاہیے. تو خیر اب جو ہے اللہ تعالیٰ فائنل بتا دے رہے کہ حرام ہے. تو کچھ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ آیا کہ کچھ حرام کے کمائی سے، گیمبلنگ سے یا شراب کی چیزوں سے ہمارے یعنی کہ گوشت میں، خون میں، پٹھوں میں، بوٹیوں میں جو ہے وہ چیز بسی ہوئی ہے. تو اب ٹھیک ہے، اب ہم چھوڑ دیں گے، پر جو پہلے ہم کرتے تھے اس کا کیا؟ جو پہلے اس سے جو ہمارا گوشت بن گیا اب اس کا کیا ہے؟ جیسا ہم کل پڑھے کہ جو گوشت جو ہے حرام کی کمائی سے بنتا ہے وہ جنت پر حرام ہے. تو ان کو فکر ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نہیں، اگر توبہ کر لی اور وہ چیز کو چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. پھر اب اسی کے متعلق اب یہاں پر آیت آ رہی ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے، پر ہم اس کو جو ہے الگ سے بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، اب ایمان لا لیے اور نیک عمل کرنے لگے، رائٹ، تو پھر پیچھے کا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو ان کے لیے جو ہے کوئی اس کے اندر جو کچھ کھایا اور پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی. چلیے یہ بات ختم ہو گئی نا، سمجھ میں آ گئی. اچھا پھر اس کے بعد بشرط یہ کہ یعنی کہ جو ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور اب یہاں پر بچتے رہیں جو حرام کی گئی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہے تو عربک ٹیکسٹ پہ غور کریے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیہا طعموا اذا متقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر کیا کرے؟ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لے کے عمل صالح کرے، پھر تقوی اختیار کرے، پھر آمنوا پھر ایمان لے کر آئے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کرے، واحسنوا اور وہ جو ہے احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. تو اب یہ آیت میں ایمان کتنے مرتبہ ریپیٹ ہوا بتائیے آپ؟ 1 2 اور جو ہے 3 مرتبہ جو ہے ایمان کا ورڈ اس کے اندر آیا ہے. آمنو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے، اور پھر جو ہے تقوی کا ورڈ بھی جو ہے 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایمان لائے اور پھر جو ہے تقوی کی وجہ سے اور ایک لیول آگے بڑھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر ایمان لے کر آئے، پھر عمل کرے، پھر تقوی کے لیول سے پھر ایک لیول آگے بڑھے، پھر اس کے بعد ایمان لے کر آئے اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے. تو اب اس میں جو ہے دین کے 3 لیولز جو ہے، اسی لیے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ دین کے 3 لیولز ہیں. کیا؟ پہلا لیول اسلام کا لیول ہے، یعنی کہ بس آپ کلمہ پڑھ لیے، ایمان لا لیا آپ، اور آپ جو ہے اسلام کے لیول پہ داخل ہو گئے، یعنی کہ یہ بیسک لیول ہے. اور یہ لیول والے کو کیا بولیں گے؟ ہم مسلم بولیں گے، ٹھیک ہے، یہ بیسک لیول ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آپ جو ہے عمل کرتے ہیں. آپ ایمان بھی لا لیا، آپ عمل بھی کر رہے، پر ابھی آپ کا لیول جو ہے ابھی اور بڑھانے. پھر اس کے بعد انسان کیا کرتا؟ تقوی اختیار کرتا، اللہ کا ڈر اختیار کرتا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، اسٹرگل کرتا. اسٹرگل کرنے کے بعد انہیں کیا ہے؟ پھر ایک اور لیول پہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ لیول کیا ہے؟ ایمان کا لیول ہے، جہاں پر دلوں کے اندر جو ہے ایمان راسخ ہو جاتا ہے. اور
پھر آپ کی جو ہے آپ کی تمام اعضاء جو ہے ایمان کے اندر جو ہے ڈوب جاتے ہیں، یقین آپ کا اندر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے عمل اس کے تقویٰ اور بڑھا دیتے ہیں، پھر انہیں تقویٰ، اللہ کا ڈر اندر جب پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت جب اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ڈرائیونگ فورس اس کو اور ایک لیول پہ اباو لے کر جاتی ہے. یعنی کہ تقویٰ از اے ڈرائیونگ فورس جو آپ کو پروموٹ کرتے جا رہی ہے، آپ کو اونچا درجے دیتے جا رہی ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ دیا ہے تاکہ ہمارے لیولز کو جو ہے اللہ تعالیٰ اونچا بڑھا دے. تو جتنا دنیا میں لیول رہیں گا اتنا آخرت میں ڈیفینیٹلی اس کے حساب سے اجر رہیں گا. تو پھر اس کا تقویٰ اس کو اور اونچا بڑھا دیتا ہے، اور وہ تھرڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے جو احسان کا لیول ہے. تو آپ ایک پیرامڈ اتار سکتے، پیرامڈ اتار کر نیچے جو ہے ایک لیول لکھیے جو اسلام کا لیول ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایمان کا لیول ہے، اور اس کے سب سے ٹاپ پہ آپ جو ہے احسان کا لیول رکھیے. اور احسان کے لیول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ ایسی عبادت کرے، بندہ ایسا محسوس کرے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اتنا ہائی لیول آف اس کا جو ہے عمل ہو جانا کہ اس کی زندگی میں اس کا ہر کام، اس کی ہر جد و جہد، اس کی وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے، تو ہر اس میں اس کو یہ احساس ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، گویا اللہ سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور جب اللہ سامنے رہیں گا اور اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کریں گا تو وہ عمل کی شان کیا رہیں گی آپ امیجن کریے. تو ایمان پہلے فرسٹ لیول اسلام، سیکنڈ ایمان، اور اس کے بعد جو ہے احسان کا لیول ہے. تو یہ ہم کو جو ہے کوشش کرنا ہے کہ احسان کے لیول پر جائیں، اور وہ احسان کے لیول پر لے کے جانے والی چیز کیا ہے؟ ہمارے عمل صالح ہے اور ہمارا تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ ہم روزوں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کا لیول بڑھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نوٹ کرتے ہیں نا کہ رمضان میں ہمارا ایمان کا لیول کچھ زیادہ ہی جو ہے اونچا ہو جاتا، اور ایک عجیب سی جو ہے کیفیت جو ہے آنی شروع ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور روزے میں جو ہے اتنا جو ہے تقوی کا ہمارا جو ہے حال رہتا کہ احسان کا وہ مزہ، وہ حلاوت، وہ ٹیسٹ ہم جو ہے چکھنا شروع کر دیتے. اس کے بعد پھر جو ہے پھر پھس بول کے جو ہے نیچے آ جاتے. تو اس سے ہمارے کو بچنے کا ہے. تو خیر، تو یہ 3 لیولز جو ہے اس کے اندر بتائے ہوئے ہیں آیت نمبر 93 کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں نے کل کفارہ، احرام کی حالت میں کفارے کے بارے میں ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، اور پھر اس کے اب آگے جو ہے ہم لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں. اللہ نے مکان محترم کعبہ کے لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور خلادوں جو ہے یعنی کہ وہ پٹے یا بینڈز کو کہتے ہیں جو گلوں میں جو ہے ڈالے جاتے ہیں ایز اے انڈیکیشن کہ یہ سیکریڈ ہے، یہ جانور جو ہے سیکریڈ ہے. اور دوسرا جو ہے خلادوں سے ہی تقلید کا ورڈ آیا ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے گلے میں جو ہے پٹا ڈال دینا اور اس کو کھینچتے جانا. تو اب انہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہے جو اس کا مالک جو کھینچ رہا انہیں جو ہے اس کے پیچھے 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 بغیر سوچے سمجھے جو ہے چلے جاتا. جیسے جانوروں کے گلوں میں پٹا رہتا تو اس کو کھینچ کر جب جو ہے بکری کے گلے میں پٹا امیجن کریے، کھینچ کر جب اس کا جو ہے مالک لے کر جاتا تو اس کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ انہیں اس کو چارہ کھلانے لے کے جا رہا ہے یا اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہا. تو اس سے ہی یہی ورڈ سے تقلید کا ورڈ جو ہے وجود میں آیا ہے. تو خیر یہاں پر خلادے جو جانوروں کو پہنائے جاتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے. ان سے یعنی کہ یہ سیکریٹ چیزوں کی جو ہے حرمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حرم کی جگہ، حرم کے لوگ، اور پھر جو ہے حرم کے جو ہے جانور، اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. رسولوں پر تو صرف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. دیکھیے رسولوں پر بھی یہی ذمہ داری تھی اور ہم پر بھی یہی ذمہ داری ہے. کیا؟ صاف صاف جو ہے پیغام پہنچا دینا. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہو سکتے. پاک اور ناپاک یعنی کہ اچھی اور بری چیز بھی ہو سکتی، حلال اور حرام بھی ہو سکتا. اور اس کے علاوہ یہاں مراد جو ہے ایمان اور کفر ہے. پاک اور ناپاک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایمان اور کفر. جو ایمان لانے والا اللہ کے نزدیک پاک ہے، اور جو کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں، گندگیوں میں ہے، تو وہ ناپاک ہے اللہ کے نزدیک. ایک جو ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ نہ کر لے، یعنی کہ کتنا ہی جو ہے ناپاک کی جو میجورٹی ہے تم کو کتنا زیادہ اٹریکٹ
کر لے پر وہ برابر اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا دیکھیے کہ ہر زمانے میں جو ہے جو گمراہ لوگ ہیں، جو یعنی کہ ناپاک لوگ ہیں، وہ ان کی میجورٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، اور جو ایمان پر رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے رہیں گے، وہ ہر زمانے میں بہت تھوڑے رہیں گے. اب آج بھی دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی یہ کام نہیں کرنا، پھر سب جنے کر رہے نا، پوری دنیا میں سب جنے کر رہے، ہمیں چیک نہیں کرنا، حدیث سے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے یہ حدیث سے، پھر چھوڑ دینا، پھر سب جنے کئی کو کر رہے، اتنے یہ اس پہ عمل کئی کو کر رہے. تو یہاں پر آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ ہمیشہ ناپاک کی جو ہے بہتات بہت رہتی، غلط کام کرنے والے بہت رہتے، گناہ کے کام کرنے والے بہت رہتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو ہے بہت سارے لوگ کر رہے تو وہ چیز جائز ہو جا رہی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کے نزدیک تو پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، تو میجورٹی تمہارے کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہ کرے. بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اچھا، یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ تھوڑا سا کنسنٹریشن سے سنیے، قرآن کو سامنے رکھ کر سنیے، اور بہت زیادہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو اٹھا کر رکھیں، بعد میں مجھ سے پوچھیں. اور یہاں پر جو ہے بہت زیادہ ڈسکشن سے بچیں. امپورٹنٹ ہے، اوکے نو پرابلم، پر ڈسکشن سے بہت زیادہ بچیں، ورنہ پھر آپ آگے کی بھی آیت مس کر لیں گے پیچھے کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہوئے، اور پھر جواب دینے والا اور جواب سننے والا دونوں بھی مصروف اور دوسروں کو بھی ڈسٹربنس. تو تھوڑا سا قرآن کی مجلس کا خیال رکھیے. قرآن کی مجلس میں زیادہ بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تو ایون چیٹنگ بھی جو ہے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کریے، کیونکہ ہم اللہ کی محفل میں، قرآن کی محفل میں ہیں، تو اس کا ہم کو بہت خیال رکھنا ہے، بہت احتیاط کرنا ہے. جہاں پر یہ محفل کی بہت بڑا اجر ہے، تو پھر یہ محفل کی اتنی زیادہ جو ہے ہمارے پر ذمہ داری بھی ہے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہے، تو ہم کو اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 101، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسی باتیں جو ہے نہ پوچھو. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو جو ہے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اننیسیسری کے کوشچنز نہیں کرنے کا ہے. تو کیا بتایا جا رہا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. اب اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا پڑھے تھے، کیا کرے انہوں؟ گائے کیسی رہنا، کون سے کلر کی رہنا، کیا عمر کی رہنا، بیکار سوال کرے. اگر انہوں یہ سوال نہیں کرتے تو ان کو جو ہے صرف کون سی بھی گائے لے کر ذبح کر دے سکتے تھے، پر جیسا انہوں نے سوال کیا اتنا ہی ان کے لیے کیا ہو گیا، وہ کام مشکل ہو گیا. تو ہمارے لیے بھی اب یہاں پر سیم بات ہے. اب دیکھیے کہ اس کے متعلق جو ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، کچھ لوگ جو ہے اتنے بیکار ڈاؤٹس پوچھتے ہیں کہ جس کی جو ہے مطلب نہ ٹاپک سے کنسرن رہتا، نہ اس کا کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ رہتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹاپک سے کنسرن سوال بہت اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اگر ہمارے کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو. پر ایسے سوالات، جیسا جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر ایک شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حق پہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میرا اصلی باپ کون ہے. تو اب یہاں پر یہ کیسا سوال ہے، میرا اصلی باپ کون ہے؟ یعنی کہ تم کو اپنے باپ کے بارے میں نہیں معلوم، یا پھر ہو سکتا کہ بھئی ان کو واقعی میں اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کیسا معلوم ہو سکتا کہ ان کے باپ کون تھے؟ اور پھر اگر ان کے اللہ کی طرف سے وحی آ بھی جائے اور بتا دیا جائے کہ کون باپ ہے، تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کسی کی ناجائز اولاد ہو. تو ایسا بھی ہو سکتا. تو ایسے بیکار سوالات مت پوچھو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے. پھر ایک جو ہے اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، تو جس کی استطاعت ہو وہ حج کرے. تو اب یہاں پر جب یہ بولے تو ایک صحابی اٹھ کے پوچھے کہ اللہ کے رسول، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں دوسری بار پوچھے، پھر آپ خاموش رہے. پھر آپ جو ہے تیسری مرتبہ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم پر افسوس ہے؟ اگر میری زبان سے یہ نکل جائے کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو پھر تمہارے اوپر یہ بات مشکل ہو جاؤ گی اور تم خود اس کے اوپر عمل نہیں کر سکو گے. تو ایسے سوالات نہ کیا کرو، جتنا میں بتا رہا ہوں اس کو لے لو. تو قرآن کے اندر جو ہے دیکھیے کہ کچھ شریعت میں ہمارے ایسے احکامات ہیں جو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے احکامات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ بتا دیے کہ یہ کرنا ہے، کچھ بتا دیے کہ یہ نہیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. تیسرا جو ہے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے بتایا نہیں گیا ہے، کلیئر نہیں ہے وہ. تو
تو ویسے چیزوں کے بارے میں اننیسیسری کے بہت زیادہ سوالات کر کے وہ جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، سوال کر کے اس کو بھی اپنے اوپر حرام نہیں کر لینے کا ہے، کیونکہ اگر ایک بار بول دیا حرام ہے تو پھر حرام ہو جاتی. تو ایسے چیزوں پر سوال نہ کریں، بلکہ وہ جو رخصت دیے ہوئے ہیں جس کے اوپر کچھ بھی نہیں بولے ہوئے ہیں اس کو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی سمجھ کے استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں کہ جس پر ہم نے خاموشی اختیار کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے بھول لاحق ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے اسی لیے اس کے بارے میں مینشن نہیں کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہونا بول کے اللہ تعالیٰ وہ چیز کے بارے میں کلیئرلی نہیں بتائے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر ابھی جب نہیں بتا دیے تو پھر اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے. تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی، محض اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر حرام ہو گئی. تو یہ شخص جو ہے پوری امت کا مجرم ہے، کیونکہ وہ شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے، تو ایسے بیکار جو ہے اننیسیسری کے بہت زیادہ سوال نہیں کرنا ہے. اب خاموش جو ہے بعض چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے تو اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل ہی نہ کریں آپ صحیح اور غلط کا. دیکھیں ڈوز اینڈ ڈونٹس یعنی کہ حرام اور حلال تو واضح ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو یہ تو فرض ہے، پر جو چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی نہیں بتائے تو اس کے ٹوہ میں نہیں لگ جانا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، اس کے بارے میں کھوج کر لیتے بیٹھنا. بعض لوگوں کے اوپر جو ہے بہت افسوس اور جو ہے رحم کے قابل مجھے لگتے ہیں کہ بعض چیزیں قرآن کے اندر اتنی کلیئر ہے کرنے کی اور اتنی کلیئر ہے نہیں کرنے کی، وہ سب چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، اور جو محفل میں بیٹھے بس اختلافی مسائل لے کر شروع کر دیتے. اب آج کل کا پریزنٹ ہاٹ ٹاپک جو رمضان کا چل رہا وہ جو ہے رکعت جو ہے 8 ہے کہ رکعت جو ہے 20 ہے، رکعت 8 ہے کیا رکعت 20 ہے. بھائی اس کا آپ دیکھیں یہ نفل نماز ہے نا آپ کی، جو تراویح کی نماز جو ہے آپ کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اسی لیے سنت لیول کی، رائٹ، پر جو ہے وہ اس کے درجہ اگر ہم دیکھیں گے فرض اور سنت میں دیکھیں گے تو وہ نفل درجے کی نماز ہے. یعنی کہ آپ کے لیے جو ہے تراویح بعض لوگ سمجھتے کہ رمضان کا جو ہے ضروری حصہ ہے، اگر نہیں پڑھے تو روزہ نہیں ہوتا، روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی ایکسٹرا عبادت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر 5 فرض نمازوں میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو روزے میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں ڈاؤٹ ہے کیا نہیں ہے، قرآن کے اندر غور و فکر میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ذکر میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں ہے، آپ اس میں لگاؤ نا اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنی صلاحیت سب اس میں لگاؤ نا. کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز ایسی اور یہ چیز. دیکھیے سوال کرنے کے لیے پوچھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑے علماء اکرام سے سوال کریے، ان سے جواب حاصل کریے. ٹھیک ہے، پر یہاں پر میں یہ بول رہی ہوں کہ یہ چیز پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. ایسی جو چیزیں ہیں جو اسلام میں زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی، یعنی کہ آپ فرائض پہ عمل کر لو، آپ کی پوری زندگی لگ جاتی ہے فرض پہ عمل کرتے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر لو، پوری زندگی آپ کو کم پڑیں گی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے. یہ کہ ہم جو ہے فرض اور سنتوں کو چھوڑ کر جو ہے چھوٹی چھوٹی فقہی مسئلوں پر جو ہے بحث کرے اور آپس میں انتشار کرے، وہی جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا. تو یہ باتوں سے جو ہے ہم کو بچنے کا ہے. دیکھیں یہ آج کا جو ہے میری طرف سے آج کا آپ لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ سبق ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی سنت جو کبھی آپ نے زندگی میں نہیں چھوڑی وہ آپ کی دعوت ہے. آپ دعوت کا جو ہے دامن کو تھام لیجئے، آپ قرآن کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سروں پر اٹھا لیجئے. بس یہ کام آپ کرتے رہیے، آپ کو پوری زندگی سب بس نہیں ہوتی، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا بیکار چیزوں پر جو ہے بحثیں کرنے میں. جو چیزیں جو ہے فرض ہے اس کو کریے، سنتوں میں جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے علماء اکرام کے اوپر، انہوں بحثیں کرتے رہیں. ہم جو ہے اپنا وقت اس کے اندر بیکار نہ کریں، اور خاص طور پہ رمضان کے اوقات پلیز اس کے اوپر بیکار مت کریے کہ یہ چیز کیسی ہے اور یہ چیز کیسی ہے. ایک جینیون کسی سے جو ہے علماء سے پوچھیے، اگر آپ یا پھر آپ خود جو ہے اس کے اندر تحقیق کریے. میں تو جو ہے آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ سیلف آپ کو جو ہے تحقیق کرنے کی عادت ہونی چاہیے. آپ تحقیق کریے، آپ کو اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق پر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو حق کی رہنمائی کرے گا. اور یہ سوال تو میرے سے پلیز نہ کریں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائے گی. اب
تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ معاف کر دیا اور درگزر کرنے والا اور وہ بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ یہودی ایسے ہی سوالات کرے تھے اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ اب دیکھیے کہ ایک ایگزامپل آ رہا ایکسٹرا کوشچنز کے اوپر اللہ تعالیٰ خود یہاں پر ایگزامپل دے رہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ اور حام، اب اس کے بارے میں بھی جو ہے اکثر لوگوں کو تشویش ہوتی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ اس کا بس اتنا معلوم رکھنا ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ جو آج کے زمانے میں جیسا دیول کے بیل چھوڑ دیتے نا، کسی گاڈ کے نام پہ جو ہے ایک جانور کو چھوڑ دیتے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس کی مرضی ہے، جہاں چرتا پھرے اور جو ہے جو کھیت میں گھس جائے تو اس کو کوئی روکتے بھی نہیں، کھیت والے بھی نہیں روکتے۔ ایسا غیر مسلمانوں میں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز اپنی طرف سے مقرر نہیں کی کہ تم جو ہے کسی جانور کو جو ہے اللہ کے نام پہ چھوڑ دو اور وہ جو ہے بس آزاد جو ہے پھرتا چرتا اور پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے بارے میں بتا دے رہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹ تہمت لگاتے، جھوٹی تہمت۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں بولے پر انہوں خود کر لے کے پھر یہ منسوخ کرے کہ اللہ ایسا بولے، اور اللہ تعالیٰ نے اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہم کو مانتے ہیں کہ جو ہے جو پہلے سے جو چلے ہوئے آ رہا، تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ لوگ مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانور یا تو آپ کی یوز کے لیے رکھا ہوا ہے، یا آپ اس کے ذریعے سے جو ہے کھانے کا انتظام کرو، یا اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل کرو، یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے نام پہ جو ہے بس چھوڑ دو اور وہ جو ہے چرتا پھرے جا کہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبروں کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب دیکھیں کیا بتا رہے، ہمارے لیے نہیں، ہم اللہ کی طرف آتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے تعلیمات کی طرف آتے، بلکہ کیا کہ وہی چیز کو ہم مانتے جو ہم باپ دادا سے چلتے ہوئے آ رہا۔ کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے جا رہے ہیں؟ اب یہاں پر تقلید کا ورڈ آ گیا جو پیچھے میں آپ کو ایکسپلین کر دی، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے بلائنڈلی جو ہے کسی کو فالو کرنا، یہ جو ہے تقلید میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کیا یہ باپ دادا کی ہی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، ان کو علم نہیں تھا، انہوں کر لیے ہوں گے، اور وہ صحیح راستے کی جو ہے کوئی خبر نہیں رکھتے، تو بھی کیا انہوں جو ہے صحیح راستہ آ جانے کے بعد ان کو فالو کریں گے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب بار بار ایمان والوں سے مخاطب ہے، غور سے اپنے کو سننے کا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے، یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر انہیں کوئی نصیحت کر رہا، تو آیت نمبر 1 اور 6 میں کیا بتایا جا رہا کہ انہوں جو ہے 2 آدمی کو مقرر کرے اور ان کے سامنے وصیت کرے۔ یا اب وصیت تو آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، یا پرانے جو ہے ریفر کریے نوٹس۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو غیر مسلمانوں ہی میں سے 2 گواہ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بنا لیا جائے۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں ہم کسی زیادتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن کو اٹھاؤ بول کے نہیں بولا گیا ہے۔ قسم کا طریقہ اسلام میں قرآن کو اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم کھا دینا یہ سب سے بڑی اور ایک ہی قسم ہے، بس کہ قرآن آپ جو ہے اللہ کی قسم کھائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ شخص مر گیا، اب 2 جو ہے اس کے گواہ تھے، اب وہ 2 گواہ بول رہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے انہوں ایسی وصیت کرے، اور جو وارث ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اگر شک ہو کہ یہ دونوں صحیح بول رہے یا یہ دونوں اپنی مرضی سے کچھ جھوٹ بات بول رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کا سلیوشن یہ ہے کہ وہ مرنے والا تو واپس نہیں آ سکتا، تو بہرحال تم جو ہے نماز کے بعد جو ہے ان لوگوں سے قسم کھاؤ، خدا کی قسم کھا کر جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے جھوٹ نہیں بول رہے، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے کے لیے اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ کا
گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے تو اب دیکھیں کہ انہوں جو ہے یہ گواہی جو ہے وہاں پر سب کے سامنے مسجد میں دینے کا ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا، یعنی کہ جھوٹی جو ہے انہوں نے قسم کھائی، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، یعنی کہ جو یہ کلیم کر رہے کہ یہ دونوں غلط بول رہے، جھوٹ بول رہے، تو پھر ایسے کلیم جو کرنے والے وہ دو جو ہے لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حلف جو ہے جن کی حق تلفی ہو رہی ہو، وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کلیئر ہے نا؟ یہ پہلے دو شخص جو ہے وصیت کے ٹائم پہ موجود تھے انہوں بولیں گے، اگر انہوں جھوٹ بول رہے جیسا دکھ رہا تو یہ جو جس کی حلف تلفی ہو رہی انہوں بھی قسم کھا کر جو ہے پھر ایسے ہی بولنے کا ہے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. اب یہاں پر یہ آیت نمبر 109 جو ہے، یہاں سے ہمارا لاسٹ پارٹ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے سورہ مائدہ کا، اور اس کے اندر جو ہے رسولوں کی جو ہے قیامت کے دن رسولوں کو گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا. اب اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو، کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھے تھے. اب یہاں پر تمام رسولوں کو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اٹھا کے پوچھیں گے کہ تم جو ہے میرے بندوں کو جو پیغام تم کو دیا تھا وہ پہنچائے نہیں پہنچائے، یا کیسا پہنچائے اور کیا بولے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اسی کے بارے میں ہے. اور اب اس کے بعد پہلے جنرل پھر اسپیسیفک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم یہ پورا حصے میں دیکھیں گے. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں جو ہے تو رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کا جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی، یعنی کہ جبرائیل سے. تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. اب یہ سورہ جو ہے ہم کہاں دیکھے تھے اس سے پہلے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے جو وفد نجران کے واسطے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تھے نا سورہ آل عمران میں. تو مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکرین حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانی جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھ کو ان سے بچا لیا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کے لیے جو صحابہ بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ اکرام کا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہتے تھے، رائٹ. تو جو ہے صحابہ اکرام، نبیوں کے صحابہ کہاں سے سلیکٹ ہوتے؟ اللہ کی طرف سے. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو اب اسی سے جو ہے یہ سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے. مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان. تو انہوں بولے کیا ہمارے کو جو ہے آپ جو ہے اللہ سے دعا کر کے کیا دسترخوان اتار سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا یعنی کہ تم ایسا کیسا ڈیمانڈ کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارے کو آسمانوں سے دسترخوان اتارے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ ایسے جو ہے ریلیٹڈ اس سے پہلے گزرا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھے تھے کہ مردے کو زندہ کیسا کرتے، اور ایک شخص کے بارے میں بھی پڑھے تھے، ہو سکتا عزیر علیہ السلام تھے جو بھی تھے تو ان کے بارے میں. تو اب یہاں پر اور ایک یہ تیسرا واقعہ ہے. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان کا کھانا کھائیں اور ہمارے دل اطمینان میں آ جائے، دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم یہ آپ کی بات سن کر تمام لوگوں
سے دشمنی مول لے رہے، تو ہمارے کو یقین ہونا نا کہ قیامت میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے. تو بس یہ جو ہے ایک چھوٹی سی ہمارے دل کی تسکین کے لیے آپ یہ کام کریے. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، اور جو ہے ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے. تو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام آئے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا ہم انشاءاللہ اب مکی صورتوں میں دیکھیں گے. اللہ نے جواب دیا، میں نے اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد یعنی کہ یہ دیکھ لینے کے بعد. اب یہی وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی جو ہے علامتیں نہیں آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھلی نشانی بتا دیتے ہیں، معجزہ بتا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر انہوں انکار کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ان کے اوپر بہت بڑی پکڑ ہے، یہاں تک کہ ان کو سرے ہستی سے مٹا دیا جاتا. مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا، اسے میں ایسے سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. پھر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ نے فرمائے گا کہ اب دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ قیامت کے دن یہ کنورزیشن ہو رہا ہے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ پہلے پورے نشانیاں اور پورے احسانات یاد دلائے، پھر اس کے بعد کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ احسانات، اپنی نبوت، اپنی جو ہے تورات انجیل اللہ تعالیٰ نازل کرے، کیسا حواریوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے، کیسا جو ہے تمہاری دعا پر جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے. یہ سب یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یعنی کہ آپ مجھے اور میری ماں کو، یعنی کہ اللہ کے سوا جو ہے میری اور میری ماں بی بی مریم کی جو ہے میری کی بھی عبادت کرو. تو وہ جواب میں عرض کریں گے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جسے میں کہنے کا حق نہیں رکھتا ہوں. میں ایسی بات کیسے بول سکتا ہوں کہ میری عبادت کرو، جبکہ جو ہے میرا ایسا حق ہی نہیں ہے. میں خود آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہو جاتا. اگر میں بولتا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ تو جاننے والے ہیں نا تمام چیزوں کا، تو آپ کو تو معلوم ہو جاتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں موجود ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اللہ والی صفت نہیں ہے کہ دلوں کا حال جاننے والی صفت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے. یہ کسی نبی کی صفت نہیں ہے کہ وہ دلوں کا حال جان سکے. تو انہوں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانتا، اور آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کا عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہ کہا تھا. کیا بولے تھے؟ دیکھیے اب غور سے سنیے. کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی جو ہے سلیو بن جاؤ. سلیوری کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے. میرا باپ ہے نہیں بولے، میرے فادر ہے نہیں بولے، میں ان کا سن ہوں نہیں بولے، بلکہ میرا رب ہے، وہ میرا کریٹر ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، مجھے وجود میں لانے والا ہے، اور تمہارا بھی رب ہے. میں اسی وقت تک ان کی نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود تھا. اب یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے. کیوں؟ اب دیکھیے کیا بول رہے، ایک نبی، ایک رسول یہ بول رہے کہ میں ان کے اوپر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان کے نگران تھے. اب میرے بعد انہوں پیچھے کیا کرے میرے کو نہیں معلوم. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ نبی اور رسول جتنے بھی آج تک گزرے ہیں، سارے لوگ جب تک موجود ہیں ان کو تمام اپنے جو ہے امت کا حال معلوم رہتا. چلے جانے کے بعد امت کا حال ان کو نہیں معلوم رہتا کہ امت غم میں ہے، امت خوشی میں، امت پریشانی میں، امت کیا حال میں ہے، ان کو نہیں معلوم رہتا. انہوں جو ہے وہ سارے علم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. نبیوں کو جو ہے نبیوں کے بعد کا حال کا جو ہے خبر نہیں ہوتی ہے. آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے اللہ تعالیٰ، اگر تو سزا دے تو قادر ہے، ٹھیک ہے سزا دے سکتا، پر اگر تو معاف کر دے تو پھر تو غالب اور دانا ہے. اب یہ آیت کے بارے میں جو ہے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پہ
پہ آئے تو آپ یہ آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور ساری رات گزر گئی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو میری امت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی کہ آپ کے اور میرے لیے دعا کرتے کرتے ساری رات آپ نے گزار دی روتے روتے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے گریہ وزاری کر رہے، آپ یہ درخواستیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو حق رکھتا، پر اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، تو اتھارٹی والا ہے، تو حکیم ہے، تو ان کو یعنی کہ مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، میری امت کو تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہمارے لیے دعا کرتے کرتے گزارے۔ آج ہم جو ہے کتنی وہ محبت کا جو ہے یعنی کہ محبت کو ہم کیسا رپلائی کر رہے، ہم کیسا جواب دے رہے، ہم کیا دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے؟ ہم کو تو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولنے کے لیے ہماری زبان ہی نہیں کھلتی۔ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں درود، کتنی بار ہم جو ہے نماز کے بعد درود کا اہتمام کرتے ہیں، صبح شام میں درود کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم کیا محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کیا پروف دے رہے، کیا دلیل دے رہے، ہم کو اپنے عمل سے دینا ہے دلیل۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، یعنی کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو بھی بولے صحیح بولے تو ان کو سچائی کی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آخرت کی بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہونا اور وہ اللہ سے راضی ہونا۔ زمین اور آسمان کی تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے سورہ مائدہ جو بہت اہم سورہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور مکی سورہ کی جو سلسلہ تھا سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ چار جو ہے مکی صورتیں چلی آ رہی تھی، اور ان کا مضمون کا جو ہے مزہ ہم لوگوں نے لیا، انجوائے کیا، اس کے آیتیں دیکھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے، احکامات کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، اور پھر جو ہے ان کے جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے جو ہمارے لیے اگزامپلز دے رہا اس کو سمجھے، اور پھر جو ہے ایک عزم کرے، ایک ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کمیاں پہلے کی ہماری قوموں نے کی ہے اہل کتاب میں سے وہ ہم نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم پورے کا پورا جو ہے عمل کریں گے اور صحابہ کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اب ہم جو ہے ایک مکی صورت کی طرف بڑھ رہے، اور یہ ترتیب میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی کہ وہ تو خیر ایک انٹروڈکشن ہے، ام القرآن آپ بول سکتے ہیں اس کو، تو اب یہ پہلی صورت گویا ایک پہلی صورت کی طرح ہے، تو یہ مکی صورت ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیے کہ الگ الگ تھیمز آپ کو ملیں گے، اور اس کے اندر خاص آپ کو اب یہاں پر جو ہے بڑا بنی اسرائیل کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر جو ہے بار بار اہل کتاب کو جو ہے وارننگ دی جا رہی، کبھی ان کی مثالیں دی جا رہی، یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم کو نہیں ملیں گے۔ دوسرا کیا نہیں ملے گا یہاں پر ہم کو احکامات نہیں ملیں گے۔ اس میں کیا رہے گا، اس میں جو ہے بہت زیادہ توحید، رسالت اور آخرت کا کلرز ہم کو نظر آئیں گے۔ کیا؟ توحید، رسالت اور آخرت کے کلرز، ٹھیک ہے۔ اب توحید میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت، یعنی کہ اپنی ایک رب کی جو طرف جو دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ، وہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے تذکیر کرائے گا نشانیوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، نشانیوں کے ذریعے سے، یعنی کہ سورج اور چاند اور مثالیں دیں گے اللہ تعالیٰ کہ اپنے ماحول کو دیکھو، اطراف کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی بتا رہے کہ بھائی جانوروں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرے، یہ تمام تو تذکیر کہ کس کے؟ نشانیوں کے ذریعے۔ تذکیر کا مطلب کیا؟ ریمائنڈر پہلا نشانیوں کے ذریعے۔ دوسرا توحید کیسا بتائیں گے اللہ تعالیٰ؟ تذکیر ایام اللہ کے ذریعے سے۔ ایام اللہ کا مطلب، ایام کا مطلب کیا ہے؟ دن کو کہتے ہیں، اللہ کے دن۔ اللہ کے دن کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنوں کا اللہ کا دن کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا، وہ عذاب کے دن کو ایام اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کرے، پھر نصیحت کرے، پھر نصیحت کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے، جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم میں رسول نہیں بھیجتے وہاں پر عذاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتے۔ رسول آنے کے بعد جب اس کو نہیں مانا جاتا، رسول کا انکار کیا جاتا، رسول کی کتابوں کی تعلیمات کا انکار کیا جاتا، اور اپنی لمٹس کو جب کراس کیا جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا ایام اللہ آتا ہے، یعنی کہ اللہ کا عذاب کا دن آتا ہے۔ تو اب یہ سورے میں دو تذکیر بتائی تھی میں، ایک تذکیر نشانیوں کے ذریعے، دوسری تذکیر ایام اللہ کے ذریعے سے۔ تو سورہ انعام میں تذکیر جو ہے نشانیوں کے ذریعے سے دکھیں گی، اور اس کا جو پیر آ رہا، جو کپل آ رہا، اس کا جو جوڑی جو آ رہی سورہ آراف ہے جو مکی صورت ہے، اس میں ہم جو ہے ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر دیکھیں گے، یعنی کہ اس میں نشانیوں کے ذریعے سے، اس میں جو ہے ایام اللہ کے، اس میں بہت سارے واقعات ہم دیکھیں گے، اس کے اندر نشانیاں ہم جو ہے بہت زیادہ دیکھیں گے۔
ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ تو کلیئر ہے نا, یہ سورہ مکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مکی جو ہے جیسا ہم دیکھیں کہ مدنی دور کے ٹائم پہ جیسا میں بتا رہی تھی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, مائدہ, ہم وہاں پر میں کیا بتا رہی تھی آپ کو, ہجری بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے جیسا سورہ بقرہ 2 اور 3 ہجری کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے, یا پھر جو ہے پہلے ہجرت کے بعد ہے, اور پھر جو ہے سورہ مائدہ جو ہے آخری یعنی کہ 6 ہجری کے بعد ہے. تو یہ ہجری بتا رہی تھی. پر مکی زندگی میں یہ فرق آپ کو سمجھنا ہے. دیکھیے یہ میں انٹروڈکشن دے رہی ہوں پورا, یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو سب مکی صورتیں سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو مکی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مکی صورت میں ہجری نہیں تھی, رائٹ, ہجرت کے بعد ہجری کاؤنٹ کر رہے ہم. تو مکی صورت میں جو ہے ڈیٹس بہت زیادہ تعین نہیں رہیں گے, یعنی کہ ایگزیکٹ ڈیٹ, ایگزیکٹ ہجری, ایگزیکٹ ایئر نہیں سمجھ میں آئیں گا. اور پھر وہ زمانے میں کوئی ایسی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے کوئی کیلنڈر بھی نہیں ہوتا تھا. تو لوگ کیسے یاد رکھتے تھے, کوئی خاص اوکیشن سے یاد رکھتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل بول کے یاد رکھی جاتی, ہاتھیوں کا سال, جہاں برا کے جو ہے کعبے کو ڈھانے کی کوشش کرا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیسا کریں گے اپن, پورے مکی جو دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی زندگی مکے میں گزاری. کتنا, 13 سال کی زندگی. تو اس کو ہم کیا کریں گے, 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اب اس کے حساب سے اب ہم بتائیں گے کہ یہ مکے دور کا پہلے دور کی صورت ہے, یا سیکنڈ دور کی صورت ہے, تھرڈ کی ہے, یا فورتھ کی ہے. ٹھیک ہے, 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. اب پہچانے کیسے جانا بھائی کون سے دور کی ہے, تو اس کا جو سورے کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس سے سمجھ میں آتا کہ یہ کون سے دور کی ہے. اگر بہت زیادہ وارننگز ہے تو آخری دور کی ہوگی. اگر جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور پھر جو ہے ان کو اخلاقیات پر اور ان کے عقیدوں پر جو ہے بتایا جا رہا تو وہ پہلے دور کی ہے. تو ایسا جو ہے سمجھ میں آ جاتا اپنے کو. تو کنٹینٹ سے دور ڈیسائیڈ ہوگا, اور دور کتنے رہیں گے, 4 رہیں گے. بولیے, کنٹینٹ سے دور ڈیسائیڈ ہوگا اور دور کتنے رہیں گے, 4 رہیں گے. پہلا دور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 3 سال تک نبوت ملی, اور نبوت ملنے کے 3 سال تک. تو اس کو ہم بولیں گے خفیہ دعوت, یعنی کہ سیکریٹ دعوت چلتی رہی, 1 to 1 دعوت. سیکریٹ وہ تو بالکل سیکریٹ نہیں تھی, بلکہ 1 to 1 جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے دعوت شروع ہو گئی تھی, بہت علانیہ طور پر جو ہے ابھی یہ منظر عام تک نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 سال کا پہلا دور تھا. پھر دوسرا دور کیا ہے آپ کا, 3 سال کے بعد جو ہے چوتھا سال جو ہے آپ کا, چوتھا اور تیسرے سال کا کچھ حصہ اور چوتھا سال. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کی سیکنڈ دور اس کے اندر آئیں گا. اب اس کے اندر جو ہے اوپن تبلیغ سٹارٹ ہو گئی تھی, اور جیسا تبلیغ سٹارٹ ہوئی تو شروع میں تو وہ لوگ سمجھے کہ لائٹ لیے, پہلے تو کفار مکہ جو ہے لائٹ لیے, پر اس کے بعد جیسا جیسا دیکھے کہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو پھر اب ان کا اپوزیشن شروع ہو گیا, ان کی جو ہے تنقیدیں شروع ہو گئی. پر شروع کی تنقیدیں کیا تھی, تھوڑی ہلکی تھی, صرف مذاق اڑاتے تھے, جو ہے ہنسی مذاق کرتے تھے اور روکتے تھے, یا پھر جو ہے کچھ آہستہ آہستہ جو ہے نقصان پہنچانے کی جو ہے کوشش کرتے تھے. تو شروع میں اپوزیشن بہت زیادہ جو ہے ان کا زیادہ نہیں تھا, بہت زیادہ جو ہے ٹارچر جو ہے نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب تیسرا دور شروع ہوا تو یعنی کہ 5 اور 10 کے درمیان کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ سخت دور تھا, اور اس کے اندر کیا ہے کہ اتنا زیادہ ظلم اور زیادتی بڑھ گئی کہ صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کی نوبت آ گئی. اور 5 نبوی میں, اب ہم ہجری نہیں بولیں گے, نبوی بولیں گے. ٹھیک ہے. تو 5 نبوی میں اتنا حد درجے بڑھ گیا ظلم کہ لوگوں کو جو ہے ہجرت کر کے حبشہ چلے جانا پڑا, ابیسینیا جو ہے چلے جانا پڑا. تو یہ جو ہے دور, اور اسی کے دوران جو ہے 3 سال تک جو ہے شیب ابی طالب میں بائیکاٹ بھی کیا گیا, ظلم حد درجے بڑھ گیا تھا. تو پھر کئی لوگ جو ہے ہجرت کر کے چلے جانا شروع کر دیے. پھر اس کے بعد جو ہے 10 نبوی سے ہجرت تک یعنی کہ 13 نبوی تک یہ چوتھا دور رہیں گا, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئی, اور قتل کی طرف جو ہے وہ لوگ بڑھنے لگے, اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا قتل کرنا یا جیل میں ڈال دینا, کیا کرنا اور کیسا روکنا. تو ایکسٹریم یعنی کہ پیک پوائنٹ جو ہے ظلم کی آ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 دور کی. اب یہ جو سورہ انعام ہے یہ آخری دور کا سورہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ انعام کب کا ہے, آخری دور کا, یعنی کہ 10 نبوی کے بعد کا جو ہے یہ سورہ ہے. تو یہ تمہید کے ساتھ, یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے اپن سٹارٹ کریں گے. اور اس کے مخاطب کون رہیں گے, ایڈریسیز کون رہیں گے, اس سے پہلے اہل کتاب تھے, رائٹ. اب یہاں پر کون رہیں گے, کفار مکہ, جو بنی اسرائیل کے نہیں تھے بلکہ کیا ہے, بنی اسماعیل سے تھے. آگے سمجھ میں.
کہ وہ کیا ہے بنی اسرائیل سے تھے، رائٹ؟ اہل کتاب کہاں سے تھے؟ بنی اسرائیل۔ اب یہ کفار مکہ کہاں کے ہیں؟ بنی اسماعیل سے ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہے ان کے نسل سے یہ جو ہے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کلیئر ہو گیا، یہاں مخاطب کون ہے؟ بنی اسماعیل ہے، اور یہاں مخاطب کفار مکہ ہے۔ اور کفار مکہ جو ہے کیا ریلیجن کو بلانگ کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے وہ لوگ، ابراہیمی ریلیجن کو فالو کرتے تھے، پر اس کے اندر جو ہے انہوں نے شرک کو ملا دیا تھا۔ تو اب یہاں پر جیسا میں بتائی تھی توحید یعنی کہ شرک کی نفی کی جائے گی، اللہ کی ایک عبادت کی طرف دعوت دی جائے گی۔ پھر دوسرا ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا بھائی مر کے پورا گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسا اٹھائے جائیں گے؟ تو کئی مکی سورے جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ لاسٹ 30 پارے کے سورے جس میں مرنے کے بعد کیسا اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور وہ زندگی برحق ہے اس کے بارے میں دلیل بہت سارے دیے گئے۔ اور تیسرا جو ہے انہوں یہ بولتے تھے کہ تم جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب کو جو ہے ہم نہیں مانیں گے، یا جو ہے تمہارے کو ایز اے رسول ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ ایز اے رسول ہم تم کو نہیں مانیں گے۔ تو رسالت کی بھی جو ہے کئی دلیلیں یہاں پر جو ہے دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے 4 دور ہو گئے، پہلا جو ہے سیکریٹ دعوت کا، دوسرا جو ہے اوپن دعوت کا، اور ساتھ میں اپوزیشن اور آپریشن جو ہے شروع ہو گیا، ظلم اور زیادتی جو ہے شروع ہو گئی۔ پر 5 اور 10 ہجری کے درمیان پیک پر چلے گئی، اور جو ہے 10 کے بعد جو ہے صحابہ تو کئی جو ہے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، پر کچھ جو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے ان کی جو ہے بالکل قتل کی سازشوں پر جو ہے وہ اتر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو اللہ کی تعریف کے ساتھ جو ہے یہ سورہ شروع ہو رہا۔ قرآن کے اندر ٹوٹل 5 سورے ہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ کون سے 5 سورے ہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ دماغ میں سوچ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھول گئے؟ سورہ فاتحہ ہے سو اچھا، جو جس کو یاد آ گیا سورہ فاتحہ ان کے لیے کلاپس، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ جو ہے فرسٹ سورہ جو الحمد سے شروع ہو رہا۔ اس کے علاوہ سورہ انعام ہے دوسرا، تیسرا سورہ کہف ہے جو ہم ہر فرائیڈے پڑھتے ہیں، چوتھا سورہ سبا ہے، اور 5واں سورہ فاطر ہے۔ یہ آپ کو جو ہے نوٹس میں بلٹ پوائنٹس میں دے دیے جائیں گے، فکر مت کریے۔ تو اب یہاں پر جو ہے الحمد سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہے کہ تعریف، الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف ہے اللہ کی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل اور بنایا ظلمات والنور، اور بہت سارے اندھیرے اور اجالا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر خلقہ اور جعلہ کا دونوں ورڈ استعمال کیے گئے ہیں، حالانکہ خلقہ کے ساتھ کامن بریکٹ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے سماوات، ارض، ظلمات اور نور کا ذکر کر سکتے تھے، پر خلقہ کا مطلب الگ ہوتا ہے اور جعلہ کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ خلقہ مطلب بغیر کوئی چیز کے نئے سرے سے کوئی چیز کو وجود میں لانا خلقہ ہوتا ہے، اور جو آلریڈی وجود میں چیز ہے وہ وجود سے کوئی چیز کو بنانا جو ہے جعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خلقہ نئے سرے سے، اور جعلہ نئی وجود میں جو ہے وجود میں جو چیز ہے آلریڈی اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ جو آلریڈی وجود میں ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ظلمات، بہت سارے اندھیرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اجالا۔ اب دیکھیے ظلمات، اندھیروں کے لیے پلورل کا ورڈ استعمال ہو رہا، اور نور کے لیے سنگولر ورڈ استعمال ہو رہا، کیونکہ اندھیرے دنیا میں بہت ہے پر اجالا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی ہوئی قرآن ہے وہ ایک ہی ہے، ظلمات بہت سارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے یہ نشانیوں کو دیکھو، جب سب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم عبادت اللہ کی کیوں نہیں کر رہے؟ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تم کو خود مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، ایک لمٹ تک تمہارے کو دنیا میں بھیجا، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس نے وہاں طے کر رکھی ہے، یعنی کہ آخرت کا ٹائم۔ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو وہ خوب اس سے واقف ہے۔
جو اچھائی اور برائی سب اللہ کو معلوم ہے. لوگوں کا حال یہ ہے. اب دیکھیے ہم اچھائی کرتے تو ہم لوگوں کی تعریف نہیں ملی تو ہم بولتے اللہ اتنا ہم کرے کوئی تعریف بھی نہیں کر رہے ہماری. ارے اللہ کو معلوم ہے نا تمہاری اچھائی اور برائی, اور برائی کر رہے تو اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہیں ڈرو. اللہ خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو. چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کو وہ اب تکذیب کر رہے ہیں, جس چیز کو اب تک وہ مذاق اڑا رہے ہیں, ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچے گی. یعنی کہ وہ آخرت کا مذاق اڑا رہے, اللہ کے ہونے نہیں ہونے کا مذاق اڑا رہے. اچھا, اب تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بہت جلد تمہارے کو معلوم ہو گیا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے, جن کا اپنے اپنے زمانے میں بہت زیادہ دورہ تھا, بہت پاورفل قومیں تھی, ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں ہم نے نہیں بخشا. یعنی کہ قوم عاد, قوم سمود اور فرعون کی بادشاہی کو دیکھو کیسے پاورفل تھے. تم تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں مکہ میں جو ہے کوئی بادشاہت نہیں تھی, سب قبیلہ سسٹم تھا, تو کوئی بادشاہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بولے تم سے بڑے بڑے بادشاہ پہلے گزر گئے, ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے سے نہریں بہا دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں ان کو عطا کرے, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, نعمت سب کو عطا کرتے ہیں, پر اگر وہ نعمت کا اگر ہم صحیح شکر ادا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے ہی گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا اور نعمتوں سے دور کر دیا. آج بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں عطا کی ہیں, اگر ہم یہ نعمتوں کا جو ہے قدر نہیں کریں گے تو نعمتوں سے دور ہوں گے. آج ہم غور کریں کہ آج ہمارے لیے مسجدیں بند ہیں. دیکھیے ایک طرف آزمائش ہے, وہ الگ ٹاپک ہے, دوسری طرف سے بھی سوچیے دوسرے اینگل سے کہ ہمارے کو ایک ٹائم آزادی تھی, ہم مسجدوں میں جا سکتے تھے, ہم نمازیں پڑھ سکتے تھے, ہم فجروں میں مسجدوں کو آباد کر سکتے تھے, پر ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. آج وہ نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہی گناہوں کی پاداش میں ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تباہی کی طرف کریں گے. ابھی بھی وقت ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, خوب اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو جو ہے وہ نعمت عطا کرے گا. تو گناہوں کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے, چاہے چھوٹی رہو چاہے بڑی. جیسا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتی رہو, کیونکہ یہ چھوٹے گناہ جو ہے پائل اپ ہو کر جو ہے انسان کو ہلاک کرنے کا سبب بنتی ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب, کیا ہے, قرطاسن, کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے. یعنی کہ جس کو نہیں ماننے کا رہتا انہوں چاہے کتنی بھی آپ جو ہے ان کو دلیلیں دے دو وہ مان کر نہیں دیں گے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. اب سوال کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دینا تھا نبی کے اوپر, اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ حفاظت کے لیے نبی کے پروٹیکٹر کے طور پہ فرشتہ اتارنا تھا. یا بعض کہتے ہیں کہ نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو نبی نہیں بنانا تھا بلکہ فرشتے کو نبی بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ بھیجنا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا. صرف عذاب کے لیے فرشتے اترتے ہیں دنیا میں, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی, اور اگر ہم فرشتے اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے. اگر فرشتے بھی آتے, جیسا اس سے پہلے دیکھے تھے نا, فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے, کہاں آئے تھے بولیے جلدی جلدی سوچیے. ہاں, ہاروت اور ماروت کی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے بھیجے تھے, پر وہ انسانی شکل میں آئے تھے ایز اے آزمائش کے طور پہ. اب یہ جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ نبی کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ جو میرے سے اتنی محبت کرتے تھے, مجھے امین اور صادق کہتے تھے, تو ان کو جو ہے انہوں اب میرا انکار کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اور پھر کیا ہے, اب انہوں میرے قتل کی سازشیں کر رہے, جو سب سے محبوب ترین شخص تھا اس کی قتل کی سازشیں. تو
اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ مذاق پہلے کے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا. ہر ایک انسان جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج بھی دین کی طرف بلانے والوں کا ہو سکتا مذاق اڑایا جائے, آج بھی پردہ کرنے والوں کا, آج بھی قرآن کی جو ہے یہ کیا بات کرے کہ قرآن لے کے چلے انہوں, تو قرآن اٹھ کے جو ہے چلے بات کرے کہ بس انہوں جو ہے دین کے باتیں کر لیتے بیٹھتے, پورا جو ہے ان کے دماغ پہ بس یہی سوار رہتا, کچھ بھی ایسی بیکار باتیں لوگ کہتے ہیں. تو مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ان سے پوچھو, جس کو آواز نہیں آ رہی وہ کٹ کریں, پھر سے جو ہے ریکنیکٹ کریں لنک کے ذریعے سے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کہو وہ سب کا سب اللہ کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے اپنے نفس کے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ نے اپنے اوپر نفس کو رحم کو لازم کر لیا ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے, اور خاص رمضان میں تو بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے. خوب رحمت کی دعائیں کرے, اللہ کے فضل کی دعائیں کرے, اللہ کی رحمت کی دعائیں کرے, کیونکہ کوئی شخص رحمت کے بغیر نہ دنیا میں پنپ سکتا ہے نہ آخرت میں نجات پا سکتا. اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں میں تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, رحم ہے کہ ہم جو ہے خراب چیز دیکھتے ساتھ ہی ہم کو اندھا نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ. ہم جو ہے چوری کرتے ساتھ ہی غلط کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو جو ہے شل نہیں کر دیتا. ہمارے پیروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ, ہم غلط زبانوں سے جو ہے کوئی بات ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ کاٹ نہیں دیتا. یہ تو اللہ کا رحم ہے, ہم کو نہیں پکڑتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, یعنی کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر جن لوگوں نے اپنے رب کو خود تباہی کے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. دیکھیے آج ہم بھی قیامت کو بھولے ہوئے ہیں نا, آج ہم بھی قیامت کو بھلا دیے ہوئے ہیں. ہمارے کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے کو مر کر جانا ہے, اللہ کے حضور ٹھہرنا ہے. آپ سوچ کر دیکھیے کہ جس وقت ہم اللہ کے پاس ٹھہریں گے تو وہ ٹائم کیا حال رہے گا, کیسا ہم اللہ کو فیس کریں گے, کیا اعمال لے کر جائیں گے, کیا اتنے سفیشینٹ اعمال ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں. رات کے اندھیروں اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے, اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے. اس کو اندھیرا بھی برابر ہے اور اجالا بھی. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں, اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے نا, کہ اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے, کیا ہم اس کو چھوڑ کر کس کے در پر جائیں گے, کس کے در پر جا کر کھٹکھٹائیں گے, اور وہاں پر کیا جانے سے ہم کو کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آج دیکھیں کہ آج جو ہے آیت نمبر 14 چل رہی, آج کئی لوگ جو ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر کھٹکھٹاتے. کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں؟ ہمارے کو کیا ضرورت پڑے ہم کسی اور کے در پر جائیں؟ آسمان اور زمین کا خالق اور جو روزی دیتا ہے اور جسے روزی نہیں دی جاتی, یعنی کہ وہ اس کو کھلایا جاتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ, وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ, اس کو کھلایا نہیں جاتا. اس کو کوئی بھینٹ اور چڑھاووں کی ضرورت نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں, اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا رہے تو وہ کرتا رہے. تو بہرحال مشرکوں میں تو شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. کون بول رہی ہے سینٹنس؟ نوٹ کریں, کون بول رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینٹنس بول رہے کہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو مجھے خوفناک دن کے عذاب کے ڈر مجھے لگا ہوا ہے. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. قیامت کے دن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور عذاب سے بچا لے, یہ اصل کامیابی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکے گا. اے میرے بہنوں سمجھیے کہ اللہ اگر نقصان پہنچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. کس سے نقصان کی دوری کا جو ہے سوال کرنا ہے؟
صرف اور صرف اللہ سے سوال کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں گے کہ نقصان کو دور کر دے، یہ پریشانیوں کو دور کر دے، یہ بیماریوں کو دور کر دے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے، عطا کر دے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے اور اللہ گواہ دیتا ہے یہ تمام چیزوں کا کہ یہ قرآن حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. کئی کی گواہی دے رہے اللہ، رسول حق ہے بلکہ گواہی دے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے میں خود نہیں بتا رہا ہوں، اللہ بذریعہ وحی مجھے یہ قرآن بھیجتا ہے تاکہ تمہیں جس کو یہ پہنچے سب کو میں ڈراؤں، متنبہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہے؟ کیا تم جو ہے شیور ہیں اس کے بارے میں؟ کیا گواہی دے سکتے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، خود ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، خود ایک اللہ سے جو ہے جو ہے اپنی مصیبتوں کے لیے جو ہے مانگتے تھے. یا حیو یا قیوم، جنگ بدر کے ٹائم پہ دیکھیے کس کا وسیلہ لیے، کس کا ذریعہ تلاش کرے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے. ہم کو بھی اللہ سے مانگنا ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی کہ اہل کتاب، وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں، یعنی کہ بغیر ڈاؤٹ کے پہچانتے ہیں جیسا ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. یعنی کہ اہل کتاب کو بھی خود معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا وہ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. یعنی کہ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے چیزوں پر نہیں ماننا. اے ظالم، اور ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے اور ہر ایک انسان سے پوچھا جائے گا کہ وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے. وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان کر دیں گے کہ اے ہمارے آقا. اب دیکھیے کہ ان کو کوئی سلیوشن نہیں سمجھ میں آئے گا. وہاں پر تو کوئی جس کے ساتھ شرک کرتے تھے اللہ کو وہ تو کوئی نہیں دکھیں گے، تو اب جھوٹ بات بولنا شروع کریں گے. کیا بولیں گے؟ اے میرے آقا، اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے، ہم تو شرک نہیں کرے اللہ تعالیٰ، ہم تو آپ کی قسم کھا کے بولتے ہم شرک نہیں. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے. اب دیکھیے کہ ایک نبی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا. سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں کیا پڑھے اپن؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نبی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا. تو وہ نبی خود اپنے بارے میں فکر مند ہے، وہ بولے گا اللہ تعالیٰ میں تو ایسی بات ہرگز نہیں بولا، میں تو اس سے بری ذمہ ہوں، میرے کو نہیں معلوم ان لوگوں میرے پیچھے کیا کیا کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نبی کو بھی ساتھ میں شریک کیا جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. دیکھیے کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کان لگا کے قرآن تو سن رہے پر دل کے اندر نہیں اتر رہا، کیونکہ دل کے اوپر پردہ ہے. کیا کا پردہ ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہوں کا پردہ ہے. دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور ہم جانتے ہیں نا کہ وہ سیاہ نقطہ بڑھتے 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 توبہ نہیں کریں گے تو بڑھ کے پورا دل کالا ہو جاتا. اس کے بعد قرآن اندر نہیں جاتی. اتنے آیتیں ہوئے، کتنے ہوئے؟ سورہ مائدہ تک ہم نے آیتیں پڑھی، اب سورہ انعام بھی سٹارٹ ہو رہے. ہمارا دل ہلا، ہمارے اندر جو ہے کیفیت بدلی، ہمارے تقوی کے حال جو ہے تبدیل ہوا، ہمارے اعمال جو ہے درست ہوئے، ہماری نمازوں کے اندر اخلاص بڑھا، ہماری محبت اللہ کے ٹورڈ جو ہے چینج ہوئی، ہماری اتباع سنت کا جذبہ جو ہے چینج ہوا، ہماری قیامت کا یقین جو ہے ہمارے دل میں آیا. کیا یہ ساری چیزیں ہوئے ہمارے ساتھ؟
کیا ہم پہلے کی قوموں سے جو ہے نصیحت لیے، اہل کتاب یہود اور نصارہ کے اعمال سے کیا ہم نصیحت لیے؟ کیا ہم یہ طے کریں کہ یہ قرآن اب ہماری جو ذمہ داری ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، وہ پہنچانے کے لیے ہم کو خود اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے ڈیپتھ میں جائیں گے، ہم اس کا علم حاصل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور وہ تمام گناہوں کی زندگی اب چھوڑ دیں گے، وہ تمام جو ہے نافرمانیوں کی زندگی اب ہم چھوڑ دیں گے، وہ بے حیائی کی زندگی، وہ بے پردگی کی زندگی، وہ بے نمازی کی زندگی، وہ جو ہے نافرمانیوں کی زندگی، والدین کے ساتھ بدتمیزیوں کی زندگی، یہ تمام جو گناہ کی زندگی تھی وہ چھوڑ کر، ترک کر کر اب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، کیونکہ اب ہم اتنے سورے پڑھ لیے۔ کیا یہ اتری آیتیں ہمارے دل میں، یا یہ آیتیں ہماری دل میں جو ہے کان لگا کے سن رہے؟ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کے سنتے پر ان کے دلوں پہ پردہ رہنے کی وجہ سے دل کے اندر نہیں جا رہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ہم اتنے سورے سن لیے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سورے بھی ہمارے لیے جو ہے زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام ایک ایک آیتیں سن کر جو ہے ایمان لاتے تھے، ایک ایک سورے کے جو ہے چند آیتیں سن کر ایمان لا لیتے تھے۔ تو ہماری زندگی بدلی نہیں بدلی، یا نعوذ باللہ ہم ایسے لوگوں میں ہیں جس کے دلوں پر پردے ہیں؟ ہم کو اپنی جو ہے حال پر چیک کرنا ہے۔ یہ قرآن یہاں پر جو ہے نا بس ایک مکمل کرنے کی نیت سے مت بیٹھیے آپ، یا اس کو کوئز اٹینڈ کرنے کی نیت سے مت بیٹھیے آپ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے ہم کو بیٹھنے کا ہے۔ تو آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں کان لگا کر سنتے ہیں پر ان کے دلوں پر پردے اللہ تعالیٰ ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ بہرا پن آ گیا ہے کہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایز اف کہ کچھ سنے ہی نہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہیں دینے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ ہے، یعنی کہ پرانے زمانوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹھان لیتے نا نہیں سننے کی، جو ہے اب آپ ٹھان لینے کے بعد چاہے ان کو کتنی قرآن کی دلیلیں دے کر سمجھاؤ کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ چھوڑ دو، اب انہوں ڈیسائیڈ کر لے کے آتے کہ سننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کتنی بھی دلیلیں دے دو انہوں سننے والے نہیں ہیں۔ کہیں ہم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہے نا کہ دلیل قرآن اور حدیث کی دلیل ملنے کے بعد بھی پھر ہم انکار کرنے والے ہیں؟ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں۔ پر وہ قیامت کا افسوس، وہ قیامت میں ایک امید کہ اللہ تعالیٰ ایک آخری چانس دے دو، اللہ تعالیٰ پلیز ایک آخری چانس دے دو، وہاں پر کوئی ان کو چانس نہیں ملے گا۔ یہاں پر دنیا میں جو ہے اطاعت کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے رب کی نشانیوں کو وہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں کہ ایک مرتبہ واپس بھیج دیے تو اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہم آپ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والے میں شامل ہو جائیں گے۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی کہ جہنم کو وہ دیکھ لیں گے، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیا جائے گا تو وہ پھر ویسے ہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی کہ اگر پھر دنیا میں بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ تو پھر وہی حرکت کریں گے، کیونکہ ان کے دل جو ہے اصل بگڑے ہوئے ہے۔ وہ تو ہم بھی دیکھیے ایسی کام کرتے نہیں، بعض وقت ایسی ہوتا نہیں، کچھ مصیبت آتی، پریشانی آتی، دعائیں ذرا اللہ تعالیٰ سے جو ہے منانے کا رہتا نا، تو اللہ تعالیٰ کو بولتے اللہ میاں پلیز اب ہم اچھے بن جاتے، اب ہم شریف، آج سے بالکل شریف، تو اللہ تعالیٰ آپ میری یہ مصیبت کو دور کر دیجئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت کو دور کر دیتے، پریشانیوں کو دور کر دیتے، پھر 1-2-4 دن گزرتے، پھر جیسے کہ ویسی جو ہے واپس روش پہ آ جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ بول رہے وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کا اظہار میں وہ جھوٹ ہی سے کام لے رہے ہیں۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ اب جیسا میں بتائی تھی نا، ایک تو اللہ کا انکار، دوسرا جو ہے رسول کا انکار کرتے تھے، رسول میں قرآن بھی آ گئی اور رسول بھی آ گیا، اور تیسرا جو ہے آخرت کا انکار ان کو تھا۔ تو انہوں کیا بولے، مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب یہ جو قیامت برپا ہوگی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں اس کے سبب اب عذاب کا مزہ چکو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، یعنی کہ اپنے کس سے ملاقات کی اطلاع کو کیسا جھوٹ بولے۔ کچھ لوگ ہیں جو زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ عمل سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم زبان سے تو نہیں بولتے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کو نہیں ملنا ہے، ہم کبھی نہیں بولے ہاں ہم مرنا ہے، دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، ہم بولتے ہیں زبانوں سے، پر عمل کیا ہم یہ عمل سے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو مر کر اٹھنا ہے اور اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ 5 سوال اللہ تعالیٰ کرے تک ابن آدم کے قدم ہلیں گے بھی نہیں جگہ سے۔ 5 سوالات کون سے ہیں؟ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، آپ کو ڈھونڈ کر لانا ہے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ قیامت میں کیا ہوں گا؟ اپنے خود کی پیٹھوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کا بوجھ ان کے پیٹھوں پر لا دیں گا۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آیتیں ہم کو ہلا دینے والی آیتیں ہونا چاہیے۔ یہ آخرت کی آیتیں ہیں، یہ آخرت کا منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے، وہ آخرت جو کسی انسان نے نہیں دیکھی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آخرت کے بارے میں ہمارے کو اتنی ڈیٹیل انفارمیشن اللہ تعالیٰ دیے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کا تصور اپنے دماغوں میں رکھو۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ کیا ہے دنیا کی زندگی؟ یا اللہ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچتے ہیں، یعنی کہ جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلا رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، کتنی پیار سے اللہ تعالیٰ دیکھیے سمجھا رہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے تو یہ محبت کرتے تھے، آپ کو تو امین اور صادق کہتے تھے، آپ سے تو یہ خوش تھے۔ اصل تو معاملہ کیا ہے؟ اصل تو انہوں قرآن کو جھٹلا رہے، قرآن آنے کے بعد آپ سے نفرت ہے نا، قرآن آنے کے بعد آپ سے دشمنی ہے نا ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ قرآن کی وجہ سے تم کو جھٹلا رہے۔ اچھا، میں شاید جو ہے انٹروڈکشن میں بولنا بھول گئی تھی، آپ لوگ یہ لکھ لیجئے کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ انعام، پورا ایک ساتھ آخری دور کا سورہ ہے، بتائی تھی نا میں، اس کے علاوہ بھی جو ہے 10 نبوی 13 نبوی کے درمیان جو ہے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ آپ ایڈ کر لیجئے کہ یہ جو ہے ایک سورہ اتنا بڑا سورہ ہے، جو ہے ہم دیکھیں گے کہ آیت 165 آیتوں پر یہ مشتمل سورہ ہے، پر اس کے بارے میں آتی ہے روایت کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوا، یہ پورا سورہ، پوری سورت کیا ہوئی، ایٹ اے ٹائم، ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیمل پر سوار تھے، اور جب یہ سورہ نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کی اونٹنی جو ہے وہ وحی کا بوجھ اتنا محسوس کی کہ گویا کہ اس کے جو ہے پیر
جو ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر رہے تھے اور جھک جا رہی تھی وہ اونٹنی جو ہے وحی کے وزن پہ. اور شاید اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا تو میں بتا دوں کہ وحی کے اقسام ہیں، اور ایک قسم کی وحی ایسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا. بوجھ مطلب ایک تکلیف، ایک جو ہے یعنی کہ شدید جو ہے قسم کی جو ہے ایک وحی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ ایک اس کے ہیوینس جو ہے فیل کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وحی کی وجہ سے آپ کے ماتھے پر جو ہے پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا. شدید سردی کے موسم میں بھی آپ کے چہرے پر پسینہ، ماتھے پر جو ہے پسینہ آ جاتا تھا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو 70,000 فرشتے جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ہے اس کے نزول کے آمد میں جو ہے موجود تھے. 70,000 فرشتوں کے جلووں میں، 70,000 فرشتوں کے یعنی کہ گائیڈنس میں جو ہے یہ سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ جو قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے تمہارے کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور تمام پہلے کے نبیوں کو جھٹلایا گیا، پر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی صبر کرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام وہ لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے جو قرآن کی جو ہے تعلیمات کو عام کرنے میں جو ہے گامزن ہیں کہ اگر دین کی راہ میں جب جو ہے مصیبتیں آئیں گی تو ہم کو صبر کرنا ہے، ہم کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایمان وہ ہے جس میں جو ہے جو صبر کرے اور نرمی اختیار کرے. اور اللہ کی مدد نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان جو ہے صبر نہیں کرتا. اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بولے کہ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ ان مع العسر یسرا، آسانی ہے. یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر تمہیں پہنچ ہی چکی ہے، تاکہ ہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. تو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ انہوں نہیں ماننے والے ہیں، پر اگر تمہارے کو نہیں برداشت ہو رہا تو پھر تم جو ہے ایسی کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کرو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. کیونکہ آپ یہ آیت کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ہدایت کے بارے میں جو ہے بہت حریص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سب جتنے بھی لوگ ہیں اہل مکہ پورے ایمان لا لینا، تو اس کے واسطے بے چین رہتے تھے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ نشانی بھیج دیجئے، وہ نشانی بھیج دیجئے. اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اپنی امت کی محبت کی وجہ سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے. انشاءاللہ میں جو ہے انشاءاللہ آگے بتاؤں گی آپ لوگوں کو. لہٰذا نادان مت بنو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ لہٰذا نادان مت بنو، آپ جو ہے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ خود ایسی چیزیں نازل کر کے ہدایت دے دیتے تھے، پر اوپن جو ہے یعنی کہ معجزات آنے کے بعد ہدایت لانے میں کیا بڑا کمال ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نہیں مانے تو ان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری امت کو عذاب سے بچانے کے لیے اوپن جو ہے نشانیاں نہیں نازل فرما رہے. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں نہیں سنا سکتے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مردے بول رہے. مردے کس کو بول رہے؟ کافر کو مردوں سے تشبیہ دے رہے اللہ تعالیٰ. رہے مردے تو انہیں تو بس خبروں ہی میں جو ہے تو انہیں تو بس اللہ تعالیٰ بس خبروں ہی سے اٹھائے گا، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں، واپس لائے جائیں گے، عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جس کے پاس کان ہیں انہوں سن سکتے، اور مردے تو نہیں سن سکتے نا، وہ تو اپنی خبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو خبروں میں کہاں سے سنائے گا ہم کیا بول رہے، کیا کر رہے، کیا نصیحت کر رہے. تو اب یہاں پر دو مطلب اس کے نکلتے ہیں، ایک تو مردے خبروں میں نہیں سنتے، اور دوسرا یہ ہے اس سے مراد کافر ہے جس کے دل مردے ہو چکے ہیں، اور انہوں جو ہے اب اپنی جو ان کے دل جو خبروں میں ان کے پڑے ہوئے ہیں مردہ حالت میں، اب ان کو تم کتنا بھی سناؤ انہوں نہیں سن سکتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اچھا ہم لوگ آیت نمبر 36 پر جو ہے اینڈ کرتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، میں چاہ رہی تھی کہ جو ہے رکوع تک ختم کر لیں. چلیے آیت نمبر 36 ہم لوگوں نے پڑھی ہے، کل انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیتیں کیسی ہے، ماشاءاللہ ایک ایک آیت جو ہے دل کو چیر دینے والی ہے، چھونے والی ہے۔ اب اس کے اندر تمام جو آیتیں ہیں وہ ہمارے کیا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مدنی صورتوں میں عمل کو مضبوط کرنے والی آیتیں ہم پڑھیں، مدنی صورت میں کہاں پڑھیں، عمل کو مضبوط کرنے، ڈیفینیٹلی اس میں بھی ہر جگہ ایمان تو ریلیٹڈ تھا ہی، پر اب یہاں پر کیا ہے، مکی صورتوں میں پورے ایمان کو جھنجھوڑنے والی ہے، اللہ پر، روز آخرت پر، رسول پر ایمان کو جھنجھوڑنے والی جو ہے آیتیں ہم کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب خوب ایمان کی تقویت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہم کو ایسا پختہ اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے کہ ہم جو ہے احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں، اور گویا ہم ایسی جو ہے ہم کو محسوس ہو، ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم جو احسان کا سیکنڈ درجہ ہے، احسان کا جو سیکنڈ درجہ ہے کہ کم سے کم یہ احساس رکھیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو کیا ہوا، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ سیکنڈ احسان کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی عبادتیں کریں، ایسی زندگی گزاریں، اور ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ روزوں کے ذریعے سے خوب خوب تقویٰ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو روزوں کا مقصد ہے اس کو ہم کو عطا فرما دے، یہ روزوں کے ذریعے سے، یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو ہم پر راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ بے شک تو نے وعدہ کیا ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ بس ہم تجھ کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم کو تو مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے اپنی طرف سے خاص رحمتیں نازل فرما، ہماری جو ہے یہ رمضان کی برکت سے، یہ قرآن کی برکت سے تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ تو آسان فرما دے، قرآن کو ہماری جو ہے دل کی بہار اور دل کا نور، اور جو ہے دنیا کی زندگی میں مشکلات کا حل، اور پھر جو ہے آخرت میں خبر میں اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب سے دوری کا، اور حشر میں جو ہے اس کو ہمارے حق میں سفارشی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے، ہمارے خلاف سفارشی نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کی تلاوت میں جو غلطیاں ہو رہی معاف فرما دے، اس کو سمجھنے میں جو غلطیاں ہو رہی معاف فرما دے، اور سمجھانے میں، پڑھنے میں جو غلطیاں اللہ تعالیٰ جو کمی اس کے اندر ہو رہی معاف کر دے، اور قرآن کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کے پردوں کو دور فرما دے، ہمارے دل کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن، یہ آج محفل، اور یہ عبادتیں، اور یہ رات میں قیام اللیل، یہ تراویح، اور یہ جو ہے روزے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، یہ تمام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بس تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ بس تو ہم کو جو ہے ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے لیے جنت کا فرمان جاری فرما دے، ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تو صبح اور شام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ہاتھ بڑا بڑا کر، ہاتھ پھیلا کر تو بولتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہیں معافی مانگنے والے، ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری پیشانیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، تو ہمارے والدین کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری اولاد کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ازواج کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے معاملے میں جو جو ہمارے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ چلیے آپ لوگوں کا کوئز ریڈی ہے، تو جو ہے گروپ میں آپ لوگ جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔